بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فأعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، اس کی توفیق سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات سے ایک بار پھر اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کو مجھے یہ سعادت ہمیشہ نصیب فرماتا رہا۔ آپ جب پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ راضی رہیں، سجاد آپ ہمیشہ خوش رہیں، راضی رہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ فون پہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں بھی شادیاں نہیں کرنی چاہیے، سفر منحوس ہوتا ہے۔ ہر انسان کہتے ہیں کہ سفر منحوس ہوتا ہے۔ میں نے کل رات ایک بندے کو جواب دیا تھا، میں نے کہا اللہ ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر شے کو اس نے بنایا ہے، نحوست کو بھی اسی نے بنایا ہے، اللہ نے ہی بنایا۔ شیطان خالق نہیں ہے جناب، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ نے مہینہ منحوس کوئی نہیں بنایا، بندے منحوس بنائے ہیں۔ کچھ بندے منحوس ہیں، اللہ کرے ان کی نحوست سے جان چھوٹے۔ بندے منحوس ہوتے ہیں، مہینہ منحوس کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کر سکتے ہیں جناب دل کھول کے، بلکہ جن کی پہلے بھی ہے وہ بھی ایک اور کر لیں تو خیر ہے جناب۔ اللہ کرے چلو اسی بہانے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو خیر ہے۔ میرے کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے گھر والیاں میرے مخالف نہ ہو جائیں کہ فاروقی صاحب آج کل جمعے پہ اس قسم کا درس دینا شروع ہو گئے۔ نہیں، شادیاں کرنے سے نہیں۔ آپ ایک مسئلہ ہے، بار بار لوگ پوچھتے ہیں، محرم میں بھی شادی حرام نہیں ہے؟ محرم میں بھی شادی شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، عشقی طور پہ حرام ہے۔ عشق اجازت نہیں دیتا کہ جس کا کلمہ پڑھ کے ساری زندگی جس کا ساتھ جس کا نام کا کھاتے رہے ہو، حیا نہیں آتا اس کے گھر سے 72 جنازے اٹھیں اور تمہارے گھروں میں خوشیاں ہوں۔ یہ ایک بات ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سفر کے ساتھ ایسی کوئی شے اللہ نے نہیں بنائی، یہ بندوں کی اپنی جہالت کی وجہ سے ہے۔ پھر ماہ سفر بہت سارے ولیوں کا مہینہ ہے، اور سلطان الاولیاء، سلطان الاصفیاء، برہان الاتقیاء حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی مہینے سفر میں منایا جاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر احباب، بلکہ سارے ہی احباب، آپ نے لاہور کی سرزمین دیکھی ہے۔ وہاں کئی مقبرے دیکھے، کئی مزارات دیکھے، کئی قبریں دیکھی۔
ان میں کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی زیادہ دیر بھی نہیں گزرا، وقت زیادہ نہیں گزرا، آج ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی نہیں، پڑے ہیں بے سد۔ اس کے جواب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار کو دیکھ لیں، 1000 سال گزر گیا، 1000 سال سے بھی زائد کا عرصہ ممکن ہے، مجھے تو اب صحیح ایکوریٹ تعداد بھی یاد نہیں کہ اس بار کا عرس کتنا تھا، مگر 1000 کے لگ بھگ ہے۔ 1000 سال گزر گیا، مگر اللہ نے داتا علی حجویری کو سب کے دلوں کا سلطان بنا رکھا ہے۔ ایک مزار داتا کا ہے جہاں دن بدن چاہنے والوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور داتا ایسا داتا ہے کہ دینے کے انداز بدل دیتا ہے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، جس زمانے میں 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، لوگ 10 روپے کے ساتھ شادیاں کر لیتے تھے، لوگ 10 روپے کے ساتھ بڑے بڑے فنکشن ان کی۔ آج تو بچہ ہی راضی نہیں ہوتا 10 روپے پہ، نعت خان کو 10 روپے دے کے دیکھ لو، کبھی پتہ چل جائے گا کہ پڑھنے والے کا 500 کے نوٹ پہ چہرے کے امپریشن کیا ہوتے ہیں۔ او کوئی 10 روپے کا دے ہوئے تو ہمیں موٹھے چلے آ کے دینا پہنتا ہے، ذرا جی بھی رکھے ہو ذرا نال، غریب آدمی کے نا۔ لیکن کبھی 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ بندہ کمال داتا صاحب کے مزار کے باہر کھڑا کہتا داتا 10 ہی لینے ہیں۔ بندے کئی ضدی بھی تو ہوتے ہیں، کوئی لاڈلے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ داتا صاحب کے مزار کے سامنے، اور یہ ہر بندے کا اتنا اس کے ظرف کی وسعت نہیں ہوتی کہ ہر بندہ اس طرح کھڑا رہے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، لاہور میں ہمارے دوست ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں گیا حضور والی سنجر و اجمیر حضور خواجہ اجمیری کے مزار پر، حضور خواجہ اجمیری کے مزار پر وہ کہتا ہے وہاں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ میں کہا جی سارے ہی آندے نے، ویکھو جی میرے حل، میں کہا سارے ہی آتے ہیں، وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے پھر بھی فقیر کا در کھلا ہے۔ چلو خوش رہ جاؤ۔ میں کہا فقیر کا در کھلا ہے، مولوی کی مسجد میں کوئی دوسرے مسلک کا کلمہ گو بھی آ جائے تو کہتے مسجد پلیت کر دیتی۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کلمہ بھی پہچان نہیں، انسانیت پہچان ہے۔ فقیر اصل کو دیکھتا ہے، مسلک کو نہیں۔ فقیروں کے ماننے والے بھی تو مسلک کو نہ دیکھیں نا یار۔ انسان سمجھ کے سب سے پیار کرتے رہیں تو یہ کم از کم امت ایک تو رہے نا، پھر یہ نیلے پیلے سارے دفع ہو جائیں گے، آپ تنے تنہا ایک امت کا رنگ رہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں حضور خواجہ اجمیر گیا تو میں نے دیکھا ایک سکھ کھڑا ہے حضور خواجہ اجمیری کے مزار کو نا، گنبد کو یوں دیکھ کر بس ایسے دیکھ ہی رہا ہے۔ میں کہتا اس کو دیکھا، میں نے کہا ہزاروں لوگ آتے ہیں آ کے چلے جاتے ہیں، میں کیا کروں، ہزاروں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہتے میں چلا گیا بریلی شریف بھی گیا، 2-4 بندے نوں سمجھ آئی ہونی، دل دادا تھا بریلی شریف کا۔ میں کہا تھے بریلی شریف کے چاہنے والوں نے نا جو ادھم و دہشت گردی مچا رکھی ہے، یہاں بھی حالات آ کے دیکھ لیں یہاں۔ کہتا میں بریلی شریف گیا، وہاں سے واپس آیا، آ کے دیکھا وہ سکھ وہی کھڑا ہے، 7 دن کے بعد آیا وہی کھڑا ہے۔ کہتا میں نے اس سے پوچھا جی آپ لگتے تو سکھ ہیں، اور سکھا تم ہی بڑھنا ہے۔ جی لگتے تو سکھ ہو، سکھا جی میں سکھ ہوں۔ تو کہا یہاں کیا بڑا پیار ہے آپ کو خواجہ صاحب کے ساتھ؟ کہتا جی بڑا پیار ہے، روز آتا ہوں۔ کہا کتنے عرصے سے؟ کہا پچھلے 3 مہینے سے آ رہا ہوں۔ کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا روز مسلمان ہی تو ہونے آتا ہوں۔ ہائے ہائے،
کہتا ہے میں روز مسلمان ہونے تو آتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا میں کلمہ ان سے پڑھوں گا، تم سے نہیں. جو آپس میں نہیں ملتے وہ ہمیں کیا ملائیں گے یار. یہ وہ تھے جب آئے تھے تو تنہا تھے، بسترا بھی نہیں چکیا، در در پہ گئے بھی نہیں. اچھا بھائی دو فرق ہیں، ایک بستر اٹھاتے ایک جھنڈا اٹھاتے. دونوں ہی ظالم ایک ہی اس کے نا چٹے بٹے ہیں سارے، دونوں کا ایک ہی رخ ہے. بس فرق یہ ہے وہ اس مسلک کا ہے، یہ اس مسلک کا ہے. مگر اس نے کہا جب آپس میں تم نہیں ملنے دیتے، جب تم مسلمان نہیں ہوئے تو ہمیں خاک مسلمان کرو گے. بات اتنی ہے، چاہنے والوں کا کشکول اپنا اپنا ہوتا ہے اور وہ بھی ظرف کے مطابق عطا کرتے ہیں. کوئی کیا مانگنے آیا ہے، اب وہاں بندہ کھڑا ہے کہتا ہے داتا 10 ہی لینے. میرا خیال ہے ابھی کچھ تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی، ایک حضرت صاحب ویسے ہی گزر رہے تھے، آئے تو تھے دیکھنے میں دیکھا شرک کتھے کتھے ہو رہا ہے. اب واپس جاتے ہوئے اس کی بات سن کے کہنے لگے ہوئے اس نے کچھ نہیں دینا، اے میرے کول 10 پھڑ. بندہ بڑا تھا کمال آپ جیسا ماننے والا، 10 پکڑ کے جیب میں رکھ کے کہتا واہ داتا دیتا بھی مخالفاں دی جیب میں چاہیے. جب کریڈٹ جانا ہی ان کو ہے، کہا دیا تو دیا بھی مخالفوں کے. یہ صرف ہوتا ہے اپنا اپنا، داتا کے دینے کے انداز علیحدہ علیحدہ ہے. میرے والد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا تھا، مجھے یاد ہے آج تک، کہنے لگا جی داتا تو کہتے ہیں دینے والے کو، تو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا اللہ اکبر کا معنی بتا. اللہ اکبر کا معنی بتائیں جی. چشتی صاحب آ گئے وہ سلامت رہنا جی. اللہ بولے ہو جی صحیح ذرا، اللہ سب سے بڑا ہے. کہا تو پتہ نہیں کیا مانگنے جاتا ہے، جو سب سے بڑا ہے نا وہ ہمیں داتا نے دیا ہے. جس در سے اللہ مل رہا ہے اگر وہی داتا نہیں، تو نے داتا ہونے کا معیار کس کو بنا رکھا ہے؟ جو اللہ دے دے اس سے بڑا تو داتا کوئی نہیں نا. تو کبھی اللہ لینے جا تو صحیح نا. ولیوں کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے، حضور غوث الورا فرماتے جب ولی کے پاس جاؤ تو اپنا کشکول خالی لے کے جاؤ. کیا کرو؟ کشکول خالی لے کے جاؤ. اس میں دلیلیں نہ ہوں، میں وہاں یہ دیکھوں گا، میں یہاں یہ کروں گا، یہ نہ ہو. بس اپنے مطابق. حضور غوث الورا فرماتے ہیں میرے زمانہ طالب علمی میں، حضور غوث الورا فرماتے ہیں جب میں طالب علم تھا، بات سمجھیں، کہتے ہم 3 تھے کلاس فیلو، ہمیں پتہ چلا کوئی فلاں جگہ پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہے. تو انہوں پتہ ہے اسٹوڈنٹوں دیا آتا تھا. ایک طالب علم کہتا ہے آؤ چلیں جی. کہا تینوں نے فیصلہ کر لیا چلیں گے، مگر ایک نے کہا چلو چل کے امتحان لئیے کیڈا کو ولی ہے. ایک کہنے لگا آؤ چل کے امتحان لیتے ہیں کتنا بڑا ولی ہے. دوسرے نے کہا یار کوئی 4 پیسے ہی منگا گے، ولی ہویا تو کیوں نہ دے وے. ویسے ولی ہو تو پیسوں والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. علامہ مدثر صاحب نے بھئی ولی ہو تو پیسوں والے مسئلے بھی. اچھا اگر آپ کو نہ پتہ لگے تو آج تک اس 34 سالہ عرصے میں منہاج القرآن کا کوئی بھی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رکا. ایک بندہ تو ایک کے ادھر 2 ہی بندے بولے نے. یہ میری 4 سال کی میری محنت کا نتیجہ ہے. منہاج القرآن کا نام آئے تو ایک آئے تو ایک ادھر سے بندہ بولا، باقی سارے نہ بھی آپ کہیں تو سچ یہی ہے میری جان. میرے چندہ سلامت رہیے گا جی. اچھا شیخ الاسلام قبلہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سلامت رہیے گا، خوش رہنا بیٹا. اب حضور غوث الورا فرماتے ہیں ایک نے پیسے مانگے، ایک نے علم کا امتحان چاہا. حضور غوث الورا فرماتے ہیں میں نے کہا نہ بابا،
ہم تو جائیں گے فقط اس کی زیارت کے لیے. کیوں؟ وہ ان جیسا نہیں، وہ اس جیسا ہے، وہ اس کا دوست ہے، بندوں میں رہتا ہے مگر خبر وہاں کی دیتا ہے. ہم تو اس کی بات کرنے اور اس کی زیارت کرنے کے لیے اور ان سے کچھ فیض لینے کے لیے جائیں گے. تینوں کلاس ایک میں پڑھتے ہیں مگر ظرف ہر ایک کا تینوں کا جدا جدا ہے. وہاں پہنچے، اب فقیر بیٹھا تھا اپنی مستی میں. تینوں کی جب باری آئی نا تو سب سے پہلے جس نے پیسے مانگے تھے وہ آگے ہوا. کہا کیا مانگنے آئے ہو؟ پیسے. سمجھ گیا کہ فقیر میری بات سمجھ گیا ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا کی طلب میں دھس دھس کے مر رہا ہے. زبان سے نکل گیا، سائڈ پہ ہو گیا. دوسرا آیا سامنے، کہا میرے علم کا لینے آئے ہو؟ امتحان لینے آئے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا سے جاتے وقت بے ایمان ہو کے مر رہا ہے. حضور غوث الورا کی، یہ ابھی غوث الورا نہیں، ابھی عبد القادر ہے. کہا عبد القادر بیٹے قریب آؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ قدم جو میری زیارت کے لیے اٹھا ہے یہ میں ہر ولی کی گردن پہ دیکھ رہا ہوں. تینوں کا ظرف جدا جدا تھا. زمانہ گزرا، واپس آ گئے. اس وقت بات محسوس نہیں ہوتی، محسوس تب ہوتی جب رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ایسا دنیا داری میں پھنسا کہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا. دین نہ ملا، خالی پیسہ ہی ملا. دوسرا کسی عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا اور جاتے جاتے اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھا. اور حضور غوث الورا کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا، فرمایا عبد القادر اب وہ وقت آ گیا ہے، تو اعلان کر کہ میرا قدم قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں میرے مالک میں یہاں سے یہ بات کہوں گا، میری آواز کو سنے گا کون؟ کہا بولنا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا رب کا کام ہے. آپ نے اعلان کیا. حضور غوث الورا کا یہ فرمان، کوئی اس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھا تھا، اس کا نام معین تھا. آپ نے کہا اے غوث لجپال، آپ کا قدم معین الدین کی فقط گردن پہ نہیں، میرے سر اور میری گردن پر بھی ہے. آپ نے اس وقت فرمایا پھر خراسان چھوڑ، تجھے والی ہند بناتے ہیں. جب والی ہند بنایا تھا نا تو وہ وہاں سے چلتے چلتے جب لاہور سے گزرا، جب گزر ہوا تو معین الدین آگے نہیں گئے، وہاں ہی بیٹھ گئے. جب بیٹھے 40 دن گزرے تو بتانے والوں نے کہا آپ کی منزل اجمیر ہے، لاہور نہیں. کہا اچھا پھر چلو جا رہے ہیں. زمانے کو ایک بات بتاتے جاتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر خدا نہیں کہا، مظہر نور خدا. کوئی خدا ہے پھر اس کا کوئی نور ہے، اس نور کا مظہر داتا ہے. میں نے کہا مالک تیرا نور کیا ہے؟ کہا قرآن میں نہیں پڑھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک قرآن آیا ہے، ایک نور بن کے مصطفیٰ آیا ہے. آپ کو نا ایک فرق بتانا چاہتا ہوں، سلامت رہیے گا جی. ایک فرق بتاؤں، خواجہ اجمیر کو ہند الولی بنایا غوث اعظم نے، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے زمانے میں داتا علی حجویری ہوتے، میں مرید داتا علی حجویری کا بنتا. یہ حضور غوث الورا سے بھی پہلے کے داتا ہیں.
اب ایک رونا رویا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر داتا بنایا کس نے ہے۔ مولوی باہر کھڑے ہو کہ کہتا ہو اندر کچھ نہیں، ککھ نہیں اندر، تقریریں ہوتی ہیں، واعظ ہوتے ہیں، تحریریں لکھی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود ایک کل کی باتیں ہیں بھائی جان، کل کی باتیں، اب پھر مزار کھلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آنے والے سائلین کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا مالک توحید پرستوں کی کوئی ایک تقریر میں ہی اثر دے دیتا، توحید پرستوں کی تقریر میں اثر دے دیتا تو یہاں سے بندے ہٹ جاتے۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا مالک کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس وجہ کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ولایت کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ آنے والے کی طلب پہ منحصر ہے کہ وہ کیسے لینا چاہتا ہے اور کتنا لینا چاہتا ہے۔ آنے والا آئے اور سوچ کے آئے کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں۔ آپ کے بزرگ آئے ہیں، آپ کے بزرگ آج نہیں آئے؟ اچھا نہیں آئے۔ وہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بات ہو رہی تھی، کائنات آتی ہے داتا صاحب آ کے فاتحہ پڑھتی ہے، داتا صاحب بھی سب کی فاتحہ وصول کر لیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آئے۔ اب عزت والا، ہم تو بابا عزت کے ساتھ ہی نام لیتے ہیں نا، ہم تو کسی کو کافر بناتے نہیں، کیونکہ کافر بنانے والے پچھلے 24 تاریخ کو پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہارون صاحب آج آپ بولتے تو بڑا مزہ آتا جی۔ ہو پتہ ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ان کو بتانا ان بھولے بالوں کا کیا قصور ہے؟ اگر تو یہ کافر ہیں تو تیرا اس کے ساتھ اتحاد بنتا ہی نہیں، کافروں کے ساتھ اتحاد کیسے؟ اگر کافر نہیں تھے تو پھر اتنا عرصہ عوام کو کیوں کہا یہ کافر ہے؟ اس کا مطلب ہے آج دین ملا کے قبضے سے نکل رہا ہے، قوم کو شعور آتا جا رہا ہے۔ جن کے نام پہ تم نے الگ مسلک بنایا تھا نا، اسی کی کتاب میں حسام الحرمین پہ ہے کہ یہ کافر ہے۔ اگر کافر ہے تو آپ کو اپنے باپ کی نہیں ہمارے باپ کی آپ کیا حیا کریں گے؟ جس کو اپنے باپ کا حیا نہیں وہ حسین کے باپ کا کیا حیا کرے گا؟ اسے کیا حیا رہے گا؟ اسے نہیں پتا کہ ہمارے باپ نے کہا تھا یہ کافر ہے۔ ہم تو پہلے دن سے ہی کافر نہیں مانتے تھے بھائی جان، ہم تو حضور کی امت کو کلمہ پڑھنے والے کو نہ کالے کپڑے والوں کو کافر کہیں، نہ دیوبندیوں کو کافر کہیں، نہ اہل حدیثوں کو کہیں۔ کیوں؟ ہمارا ٹھیکہ کافر بنانے کا نہیں مسلمان بنانے کا ہے۔ یہ دو رنگیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، کبھی کافر کبھی اپنے، کبھی کافر کبھی اپنے۔ تمہارے ساتھ نہ بنی تو کافر، تمہارے ساتھ بن گئی تو پھر ہاتھ چماؤ۔ کیسا طریقہ ہے یار؟ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق آتا ہے، ہر کوئی آتا رہا داتا کے مزار پر اور آ کے فاتحہ کہتا رہا، داتا صاحب بھی وصول کرتے رہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ آئے نا جب، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو ہاتھ نیچے کر دی۔ نال دیا پوچھا سرکار فاتحہ جائز تے ہے نا؟ آپ کے تو اپنی تقریریں ہیں کہ فاتحہ ہو جاتی ہے۔ کہا فاتحہ ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ کہا پھر ہاتھ نیچے کیوں کیے؟ کہا میں نے ہاتھ اٹھائے، اندر داتا صاحب کی آواز آئی، تھانوی جا کسی مردے کی قبر پہ فاتحہ پڑھ، ہم تو زندہ لوگ ہیں۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، جب داتا سب کی فاتحہ لے رہے تھے تو اس کی بھی لے لیتے، اس کا واپس کیوں کیا؟ کہا باقی سارے مقتدی ہیں، یہ اپنے مسلک کا امام ہے۔ قبلہ شاہ صاحب یہ اپنے مسلک کا امام ہے، ہو سکتا ہے یہاں فاتحہ پڑھے اور آگے جا کے موچی دروازے لاہور پہ جا کے خطاب کرے اور کہے اندر کخ بھی نہیں۔ تو ہم ان کو خود بتائیں، جو اندر زندہ ہوتے ہیں نا وہ پھر بولا بھی کرتے ہیں۔
اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، ظرف کے مطابق ظرف اپنا اس طرح کا لے کے جاؤ۔ کئی بار سوال آیا اس بات کا، میں نے کہا مالک کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس وجہ کو بیان کیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں، فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، کہا اللہ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ اور مضبوط بنا دیتا ہے، ان کی پہچان قول ثابت بن جاتی ہے۔ ہزار لوگ آتے ہیں، مسندوں پہ بٹھائے جاتے ہیں، مگر ذلیل کر کے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ نہ سمجھ آئے تو جس نے پچھلے ہفتے آن لائن خطاب کیا ہے نا، پچھلے چور نے، اس کو سن لو۔ آج لندن کی سڑکوں پہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں جو کبھی خود کو فرعون کہا کرتے تھے یہاں بیٹھ کر۔ حبیب جالب نے کہا تھا تم سے پہلے جو یہاں شخص ایک تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ درد والے بندے سمجھنا، آج جو بیٹھا ہے نا انہوں بھی جا کے انی گل ہی سمجھا دیو۔ آپ کی سیاسی وابستگیاں بابا سلامت رہیں، مگر اس کو اتنی سی بات کوئی مخلص ہے تو اسے بتائے کہ جن کے کرتوتوں میں عبدالقوی مشیر بن جائے نا، میں 3 بندیاں نواز نو پتہ لگ گیا، اچھا چلو آپ کو بھی پتہ چل گیا، مفتی عبدالقوی جیسا جب مشیر بن جائے جس وزیر اعظم کا، میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، بس اس کو اتنا سمجھاؤ کہ تم سے پہلے بھی جو یہاں شخص ایک تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جنہ دے اتے تسی مان کر دے ہو بوٹ ہمیشہ کسے دے نہیں رہے، یہ ہمیشہ سایہ نہیں رہتا، سایہ پھر آپ کو کالی کملی والے کا ہی ملے گا، تو بہتر ہے کالی کملی والے کے ماننے والوں کے ساتھ سیدھے ہو جاؤ، ان کے دیوانوں کے ساتھ بنا کے رکھو۔ کہا اللہ ان کو جن کو قول ثابت کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے نا، اللہ ان کو مستحکم کرتا ہے، مستحکم قول کے ساتھ ان کو پائیدار کرتا ہے، پائیدار قول کے ساتھ۔ ان کو جب پھر عزتیں ملتی ہیں تو لوگ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں کہ اندر ککھ نہیں، اللہ پھر ان کی طرف خلق خدا کا رجوع کر دیتا ہے، ان کے مزارات کو آباد رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، بندوں کی زیارت سے، دونوں طرح سے۔ حضور داتا صاحب کبھی جا کے دیکھو، نہ کبھی ایک لمحے کے لیے تلاوت بند ہوتی ہے، نہ آنے والے زائرین کی زیارت بند ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا جب میں قول ثابت کے ساتھ مستحکم کر دوں تو پھر انہیں کمزور کر کوئی نہیں سکتا۔ اب سوال ہے کہ قول ثابت کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے زندگی کا پینڈا ختم کیا، فرمایا ایک مختصر سے لفظ میں اس کی تشریح کر دی، فرمایا قول ثابت کا معنی ہے معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ۔ کیا مطلب؟ کہا جن کو خدا کی معرفت اور مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے ان کا کوئی پھر بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ اسی لاہور کا گورنر تھا راجہ رام، اس کا نام تھا، اس نے سپاہی بھجوائے، اس نے کہا وہاں کوئی فقیر آیا ہے، اس نے جھونپڑی ڈالی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو راجہ کہہ رہا ہے لاہور خالی کر دو۔ فقیر بیٹھے تھے اپنی موج میں، سپاہی آ کے کہتے ہیں جی لاہور چھاڑ دیو، فرمایا میں لاہور آباد کرنے آیا ہوں، چھوڑنے نہیں آیا۔ میں لاہور، جن دوستوں کو مزہ نہیں آ رہا بابا وہ توجہ کریں تاکہ ان کو اندر مزہ اترے، میں نے کہا میں لاہور چھوڑنے نہیں آیا، آباد کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا ہمیں حکم ہے اگر یہ لاہور نہ چھوڑے ان کی کلیوں کو آگ لگاؤ۔ پولیس نے وہاں کیا کیا؟ راجہ کی پولیس نے
اب آپ کہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں صرف پولیس نے فائرنگ کی ہے، یہ آج سے نہیں، ازل سے فقیروں کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے آگ لگائی، اب ابھی آگ لگنے کی دیر تھی، آپ نے نا اب فقیر اقبال نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو کعبہ دکھا سکتا ہے، جو اپنی مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا دیدار کروا سکتا ہے، اس کی اللہ کے ساتھ بھی نہیں بنی۔ ماننے پہ آ جائے تو شیطان کا اختیار مان لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، کس نے نہیں کیا تھا؟ شیطان نے، جی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا چل دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، چل۔ نکلنے لگا نا، اب اللہ نے نکال دیا تو کیا کرے؟ اب جانے لگا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مالک ایک گزارش ہے، کیا؟ مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ اللہ نے نہیں دی نا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے، جو دشمن کے کہنے پہ قیامت تک کی زندگی دے دے، وہ دوستوں کے کہنے پہ کیا کچھ عطا کرتا ہوگا۔ کمال ہو، یہ بھی کوئی بات ہے۔ اللہ نے کہا چلو، داتا صاحب کے پاس جب آئے نا تو آگ لگائی، فقیر اپنی جوبن پہ آیا، فقیر نے کہا اس کلی کو آگ نہ لگاؤ، کیونکہ فقیر کی جھونپڑی کو تو اب جہنم بھی نہیں جلا سکتی، اپنے راجہ کا محل جا کے بچاؤ۔ دیکھا تو راجہ کا محل جل رہا تھا، وہاں پہنچے، راجہ نے کہا کیا؟ کہا لگائی ادھر ہے، لگی ادھر ہے، سلامت رہا، کہا لگائی ادھر ہے۔ اور بابا حضور شیخ الاسلام نے بھی یہی کہا تھا، لگائی اسلام آباد سے گئی ہے، لگی ماڈل ٹاؤن میں ہے جا کے۔ یہ جو پنجاب پولیس کو آگے کیا نا 14 بندے شہید کرنے کے لیے، یہ حکم پنجاب سے نہیں، اس وقت کے فرعون نے اسلام آباد سے دیا تھا، کیونکہ لگائی وہاں سے جاتی ہے، لگتی یہاں ہے۔ کہا پھر وہ واپس آیا، اس نے کہا سارا کوئی شڑوان نہ لبے، تیرے پیرے پہ جاؤ۔ واپس آیا کہ قدموں پہ گرا، کہنے لگا حضور معاف کر دے۔ کہا معافی اب اسی صورت میں ہے کہ اب اس کا ہو جا۔ کلمہ پڑھایا، جو صرف ایک لمحے میں مسلمان کر دے، اس سے بتا کتنے چلے کاٹے تھے۔ کبھی اس دور میں کسی نے داڑھی کا سائز دیکھا ہو؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی کے جنازے میں 92 لاکھ کہتے ہیں یا 72 لاکھ کہتے، جنازے میں لوگ شریک تھے، بتا کس کی داڑھی کا کیا سائز تھا؟ پتہ بھی ہے؟ نہیں۔ وہاں چلوں کی بات نہیں ہوتی، وہاں نظروں کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو جام عشق ہے نا، یہ چلوں میں نہیں، یہ نظروں سے پلایا جاتا ہے، اور جب نظروں سے کوئی پی لے تو وقت کے بادشاہوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے شیخ کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ تھا خواجہ شمس الدین التبج، مرید تھا حضور خواجہ صاحب کا۔ آپ نے 4 شرطیں لکھی تھی، کہا 3 شرطیں ہیں جو جنازہ پڑھائے جس میں پائی جاتی ہوں وہ جنازہ پڑھائے۔ پہلا وہ جس کی ساری زندگی کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس نے ساری زندگی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھی ہو۔ آپا تو خیر پڑھ دے ہی نہیں نا، آپا نو کی لگے جیو جی کوکو ہو جائے کوکو دے بچے، جد آپا ہی نہیں پڑھ دے تو پیرا کے پڑھنی؟ پیر بھی پھر صرف بکروں پہ اور چھتروں پہ آ جاتے۔ میرے کئی ساتھی جمعہ چھوڑ گئے جی، آپ ہمارے پیر کو ایسا کہتے۔ میں نے کہا اس دن گردن میری کاٹ دینا جس دن میں نام لے کے کہوں۔ سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، چوری کسی کی ہو گئی تھی، کسی نے کہا جی چور لبنا ہے، اس نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وہ چور بیٹھا وہ اپنی داڑھی ویکھن لگ پیا، اس کا پتہ نہیں یار میرا اتنا ہوئے کیوں؟ وہ پنجابی دی مثال ہے، کانے نو کان خود کھڑک دی ہے۔ میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی مخالفت کرنے کی؟ میں تو عرف عام میں بات کرتا ہوں۔ ہم پیر مانتے ہیں داتا صاحب جیسے کو، آپ بولیے جی سارے، ہم پیر مانتے ہیں خواجہ صاحب کو، ہم پیر مانتے ہیں اس کردار کے امین کو، بکرے دینے والے کو، کھانے والے کو نہیں۔
نام 11ویں والے کا اور کام 12ویں والے دے بھی نہیں، نہ 11ویں نظر آئے نہ 12ویں نظر آئے۔ ایسے حالات میں کوئی ایک بار ناراض ہوتا ہے تو بابا زندگی بھر کا تعلق توڑ لے، میں آپ کی خاطر اس قرآن کو کیسے بدل دوں، حدیث کو کیسے بدل دوں، ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ان کی نشانیاں ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، دن کو حیا علی الصلاۃ کی طرف نہیں ہوتے۔ اذان کہتے ہو، کبھی اذان پہ غور کیا ہے؟ حیا علی الصلاۃ کیا معنی ہے جی؟ آؤ نماز کی طرف، اور حیا علی الفلاح کامیابی تانوں کسی نے غلط دسیا ہے، غلط ہے۔ ایک ہی لفظ کے 70 معنی ہوں تو ہر جگہ پہ کامیابی نہیں، آؤ فلاح کی طرف۔ تو آپ کی جو تنظیمیں ویلفیئر کی وہ فلاح ہی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ اذان میں بتانا چاہتا ہے ایک بار یہاں آ جا مگر خالی نماز نہ رکھنا، حیا علی الفلاح، پھر بندوں کا خیال بھی رکھنا۔ سو گئے 3-4 بندے، آئے بڑے زور کے ساتھ تھے، اب یہاں یہ موضوع کیا چھیڑ لیا یار؟ یہی موضوع ہے بھائی جان، حیا علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ اور حیا علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح کیا ہے؟ بندوں کا خیال بھی رکھ، جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں ان کا خیال رکھ نماز میں۔ میں نے کہا مالک ان کا خیال؟ کہا جو نماز میں پڑھ رہا ہے وہ بھی تو بندوں کا ہی نام لے رہا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے راستے پر نہیں، ان کے راستے پر جن پہ اللہ نے انعام کر دیا ہے، نعمت والے ہو گئے۔ تو صاحبان نعمت ڈھونڈنا شعبدہ باز کیوں تلاش کرتا ہے؟ یہ معیار رہ گیا کہ 5-7 کڑے اس نے پہنے ہو، اس کا آستانہ ہو، یہ معیار ہے؟ نہیں، جن کے آستانے نہیں تھے وہ کیا پیر نہیں تھے یا وہ شیخ نہیں تھے؟ جہاں پہ عشق مصطفیٰ کی بات ہو، جہاں پہ خلق خدا کے نفع کی بات ہو وہ آستانہ ہوتا ہے۔ نہیں تو آج جا کے دیکھ لو، امام بری سرکار جا کے دیکھ لو، قلندر پاک جا کے دیکھ لو، حضور داتا صاحب دیکھ لو، خواجہ قبلہ عالم دیکھ لو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ جا کے دیکھ لو۔ یہ ہے ولی، اور آج ان کے کردار کے امین لوگ وہ بنتے ہیں ولی۔ ویسے تو نکاح کے وقت بھی آپ سے نکاح خاں بھی کہتا ہے اپنا ولی لیا، کسے پوچھے ابھی ہوئے تو تاں ولی کا معنی ہوتا ہے وارث۔ بیٹی سے کہتے ہیں اس کا وارث کا نام لکھواؤ، وہ آپ کے اس بیٹی کے نام کا والد کا نام لکھواتے ہیں، کیوں؟ اس کا وارث ہے۔ شکر کرو اللہ نے جگہ جگہ پہ آپ کے وارث بٹھا رکھے ہیں، آپ کو بے وارث نہیں کیا اللہ نے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا قول ثابت کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیتا ہوں۔ قول ثابت کیا ہے؟ پہچان خدا اور پہچان مصطفیٰ۔ مگر سوال ہے کہ پہچان خدا کیا ہے؟ پہچان خدا ہے بھی کسی کو؟ اس خالق کی پہچان جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کسی نے دیکھا ہے تو بتائے؟ جس کو کان سن نہیں سکتے، ڈائریکٹ موسیٰ سے بھی کہا تھا اتھو آواز آوے گی، اللہ کی عزت کی قسم ایک درخت سے آواز آتی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، کیا اللہ پابند ہے؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنا سکتا تھا؟ کہا نہیں، بشر کے کان ایسے نہیں جو ڈائریکٹ سنے، اس وسیلے سے سنو، اس وسیلے سے سنوایا۔ اچھا مصطفیٰ کی بات آئی تو کہا جب وہاں پہنچنے لگے نا تو حضور نے نالین اتارنے چاہا، اللہ نے فرمایا محبوب نالین سمیت آ، نالین سمیت اوپر پہنچے۔ جب سامنے ہوئی تو لکھنے والے نے کہا تھا کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے کہا جب وہ سامنے بیٹھا نا تو پھر کیا ہوا؟ بات ہوتی رہی، ماں کا زبل فؤاد ما رہا، جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل تصدیق کرتا رہا۔ جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کو کان سن نہیں سکتے، بندہ ہاتھ لگانا چاہے نا
ہاتھ لگا نہیں سکتا، محسوس حصوں میں وہ آتا نہیں، یہاں خواب میں وہ سماتا نہیں، تو مالک تیری پہچان کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پہچان خدا معتبر ہوتی ہے پہچان مصطفیٰ سے، کیونکہ اللہ کی پہچان ہے مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی وہ بنتا ہے جس کی پہچان مصطفیٰ، قول ثابت پہچان مصطفیٰ کا نام ہے، قول ثابت پہچان مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آؤ سارے میرے ساتھ سفر کرو، قبر میں بھی اللہ نے اسی پہچان پہ نجات رکھی ہے، ہائے ہائے، پہچان پہ نجات رکھی ہے، سوالوں کے جواب پہ نہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہی صحابی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو دو فرشتے قبر میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں فیقولان، آ کے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ نہیں بولا، اس نے نہیں کہا صدقتا، ٹھیک کہا اس نے، آواز آئی نہیں۔ فیقولان ما دینک، دین کون سا ہے؟ آپ کو نا ایک لفظ کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ لکھ کے جانا کہ جی مجھے رٹے کی طرح رٹایا گیا ہے، میرا دین کوئی نہیں، میرا مسلک ہے۔ قبر میں آ کے تجھ سے پوچھے تیرا دین کون سا، تو آکی میں فلاں، میں فلاں، میرا خیال ہے پہلا تھپڑ وہیں پہ پڑے گا۔ وہ کہیں گے سوال مسلک کا نہیں، سوال دین کا ہے، اور دین بتا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ابھی بھی وہاں سے جواب نہیں آیا کہ صدقتا، ورنہ اللہ کہہ دیتا سچا، سچ کہا میرے بندے نے۔ اب تیسرا سوال ہے، وہ کہتے ہیں ما حاضر رجل، ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ وہ ہستی جسے تمہارے سامنے بھیجا گیا ہے، بتا اس کو پہچان کر کے بتا یہ کون ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کے کہا جاتا ہے ہون بلا پچھان، قول ثابت لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ قول ثابت نام ہے پہچان مصطفیٰ کا، تو جو پہچان لے وہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں۔ اور جو نہ پہچان سکے نا، جب پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں نا، اب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں بندے سے، کہتے ہیں بتا یہ پہچان کیسے ہوئی؟ ایک بات فرشتے اس سے سوال کرتے، کہتے ہیں ایک بات بتا تجھے آج پہچان کیسے نصیب ہوئی؟ وہ کہتا ہے میں دنیا سے جب آیا تھا، قادری صاحب، میں جب دنیا سے آیا تھا تو قول ثابت لے کے آیا تھا۔ مشکل موضوع سننے والوں، مشکل کشا کا دامن تھام کے بیٹھا کرو یار۔ سوال کرتے ہیں ملائکہ کے بتا پہچان کیسے ہوئی؟ وہ کہتے ہیں میں قول ثابت لے کے آیا تھا۔ کیسے؟ کہا میں جب دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ قبر میں کوئی آئے گا جو یاسین کے سہرے والا ہوگا۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا مگر سن رکھا تھا کوئی والضحیٰ کے چہرے والا آئے گا، کوئی واللیل کی زلفوں والا آئے گا۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا مگر بلال سے مصطفیٰ کے تذکرے سن رکھے تھے۔ چونکہ پہچان دنیا میں ہی نصیب ہو گئی تھی تو میں تو پہچان یہاں نہیں دنیا سے لے کے آیا تھا۔ ہارون آباد والوں بات کی سمجھ آ گئی، قبر میں تصدیق ہوگی، دنیا میں پہچان ہو مصطفیٰ کی، اور یہ وہ کرواتا ہے جس کو خود پہچان ہو مصطفیٰ کی۔ جو خود ہی صرف ابھی کھانے والے برتن دھو کے پینے کے چکروں میں ہو، اسے کیا پتا والضحیٰ کا چہرہ کیا ہوتا ہے۔
جس کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ حسین کی نماز بے وضو تھی، اور جس ظالم کو یہ بھی نہیں پتا کہ امت بغیر وضو کے نماز پڑھتی رہی۔ مینوں پتہ ہے اندر جڑی وہ کھرلاٹ پہندے نے نا جلدی نہ کہ مولوی بچاؤ، میں سب سمجھتا ہوں، آپ میں سے تو نکلا ہوں، میں بھی تو یہیں سے وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اندر مولوی بچاؤ، ہوئے 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 فلاں کو کہہ دیا، اس سے بھی تو کبھی پوچھ، بکواس کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ سامنے مصطفیٰ کا بیٹا ہے؟ نماز پہلے آئی ہے، وضو بعد میں آیا ہے، اور جو کم از کم روایت ہے وہ 3 سال کی ہے، اس سے جا کے سوال کرو یہ جو امت 3 سال نماز پڑھتی رہی بے وضو پڑھتی رہی، کمال ہو گئی یار، بغیر وضو کے پڑھتی رہی؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اگر مصطفیٰ کو دیکھنے سے امت کا وضو ہو جاتا ہے، بھئی اس کے علاوہ اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نماز معراج سے واپسی پہ پڑھتے رہے۔ حضور نے آ کے بتایا میں معراج کر آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے نماز بھجوائی ہے، وضو 3 سال بعد آیا، دوران کیا کرتے رہے؟ کہا مصطفیٰ کے چہرے کو تک تک کر پاک ہوتے رہے۔ اگر مصطفیٰ کی زیارت امتی کو پاک کر دیتی ہے، مصطفیٰ کے خون نے حسین کو بھی پاک نہیں کیا؟ یہ امت کا مسئلہ ہے کہ حسین بے نمازی تھے یا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ کن باتوں میں الجھانا چاہتے ہو اس امت کو؟ بتانے پہ آ جاؤ تو کہتے ہو نہیں، حضرت نے ایک پیٹرول ٹینکی پہ پھونک ماری تو 1.25 مہینہ پیٹرول ہی ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا کوئی ایک ادھی پھونک دماغ تے بھی مروا لو، اللہ دماغ ہی ایسا دے دے جس میں حسین کی محبت آ جائے، کم از کم بندہ اس قسم کی باتیں تو کرنے سے بچتا رہے نا۔ اللہ اکبر۔ کہا میں پہچان لے کے آیا ہوں، پہچان مصطفیٰ دنیا میں ملتی ہے، قبر میں نہیں، قبر میں جا کے تصدیق ہوتی ہے کہ جو پہچان تھا صحیح پہچانا گیا کہ نہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ میں قول ثابت لے کے آیا ہوں، میں نے اس لیے پہچانا ہے، اب وہاں سے آواز آتی ہے صدقتا، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اب اس نے پہچان لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو یہی جواب دینے والا ہے۔ بندہ فرشتے نو آکے جو تنوں پہلے ہی پتا ہے تو سوال کیوں کیتا جو؟ وہ کہتے سوال اس لیے کیا ہے کہ تیرے بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں نجات خدا کے نام پہ نہیں مصطفیٰ کے نام پہ ہے۔ وہاں خدا کا نام لے کر بھی اس نے کہا نہیں کوئی نجات نہیں، اس نے کہا میرا دین اسلام ہے، اس نے کہا کوئی نجات نہیں۔ پہلے بتا دنیا میں بھیجا تھا مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے، اب بتا پہچان ہے مصطفیٰ کی کہ نہیں؟ وہ کہتا جی پہچان لیا۔ اب کہا نام بدل دو، ان کے موت کا تذکرہ ہو تو برسی، ان کی موت کا تذکرہ ہو تو عرس، ان کی موت موت ہے، ان کی موت وصال ہے، ان کی موت موت ہے، ان کی موت انتقال ہے، منتقل ہوئے، وصل ہو گیا، مل گیا۔ جب پہچان ہو گئی اب وہ کہتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مجھے دیکھیے جی، فرشتے کہتے ہیں اب کچھ اور چاہتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے بس تھوڑا جا ٹائم دیو، میں گھر والوں کو جا کے بتا کے آؤں کہ میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں اب نہیں، ان کو پہچان، ان کی پچھوڑ۔ فرشتے کہتے ہیں اب تجھے نا اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، کیا؟ نم، سو جا۔ مصطفیٰ کی پہچان پہ کہا ادھر نظر دراؤ، جب اس نے دیکھا کہا جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر کھول دو، بستر لے آؤ، پوشاک پہنا دو، اے جرا لٹھا تسی دیندے ہو اے ختم، جنت سے لباس۔ کوئی لومہ تو اتھے بھی لگیاں نے نا، وہاں سے آتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جبریل سے پوچھنا کس مل کا کپڑا تھا جب آ کے کہتا تھا آنا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی آیا ہے، وہاں سے آتا تھا۔
یہاں کا اور اہل بیت اطہار کا تعلق یہ ہے، کپڑے وہاں سے آتے ہیں، روٹیاں فاطمہ کے گھر سے اوپر جاتی ہیں، یہ تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سو جا، کیسے؟ اب اس کیفیت کو اللہ نے بیان کیا، کہا اس سے کہہ ایویں ہی نہ لمحہ پہ، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن انتظار میں سوتی ہے۔ کیوں؟ جنہ لاڑیاں پہچان لیا یار، جن کے نصیب میں اپنے دلہا کی جب پہچان نصیب ہو گئی تو اب یہ قبر نہیں رہی، پھولوں کی سیج بن گئی۔ اور اگر نہ پہچان سکے تو قبر یہی ہے، سائز آپ نے ایک جیسا بنایا ہے۔ کہا اب قبر کھلتی نہیں، اب قبر دباتی ہے۔ کھلنا یہ ہے، دبانا یہ ہے۔ کہا اتنا دباتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس میں شک نہیں کہ نمازوں کے سوال ہونے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو بھی قبر دباتی ہے۔ جن کو نہیں دباتی صرف پہچان مصطفیٰ والوں کو نہیں دباتی، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے ان کو بھی دباتی ہے، مگر ایسے نہیں دباتی جس دبانے سے تکلیف ہو۔ کہا ایسے دباتی ہے جیسے خدمت گزار اولاد اپنے ماں باپ کو پیار کے ساتھ نہیں دباتے، اس طرح دباتی۔ آپ کہیں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں اس کا ثبوت ہے۔ یہی صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ کہا حضور کے ایک صحابی ہیں، جب ان کا جنازہ ہوا حضور نے جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھ کے جب قبر میں دفنا لیا گیا سارے پلٹ گئے، حضور کھڑے رہے کچھ پڑھتے رہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ پڑھتے رہے، کچھ دیر گزری نا، صحابہ نے عرض کی آقا کیا وجہ ہے، آپ آج گئے نہیں، آپ کا معمول تو یہ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا جب یہ میرا صحابی قبر میں گیا ہے نا تو فرشتوں نے آ کے اس سے سوالات کیے ہیں، یہ جواب دیتا رہا، مگر قبر کی فطرت میں ہے دبانا، اس قبر نے میرے اس صحابی کو بھی دبایا۔ میں نے بیٹھ کر اوپر پڑھ کے اس پہ آنے والے فرشتوں کو بتانا چاہا۔ ہارون بھائی یہ سب ہاتھ جوڑ کے جملہ کائنات سے بڑا جملہ ہے۔ فرشتے آئے، فرشتوں نے سوال کیا، قبر دبانے لگی، میں نے قبر سے اوپر کھڑے ہو کے آنے والے فرشتوں کو بتایا۔ سب سے سوال کرتے ہو کہ انہیں پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ اسے میں پہچانتا ہوں۔ اس صحابی کو میں پہچانتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جی حضور بتائیں کیا ہوا؟ کہا تمہارے لیے تو 2 فرشتے آتے ہیں نا، اس کے لیے پھر 70,000 فرشتہ آیا۔ کیوں؟ وہ مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، اس کو مصطفیٰ نے پہچانا ہے، اس کو مصطفیٰ نے پہچانا۔ یہاں 70,000 کی فوج آئی، اس کی روح کو لے جانے لگی۔ اللہ نے کہا راستے کھول دو، باقیوں کے لیے ایک دروازہ جنت کا، نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ، روزہ داروں کے لیے باب الریان، مختلف دروازے، مگر کہا جس کو مصطفیٰ نے پہچان لیا ہے اس کو جنت کے 8 دروازے کھول دو اس کے لیے، جس راستے سے جانا چاہے وہاں چلا جائے، اور جنت کا تعین اللہ نہیں اس پہ چھوڑے گا، جہاں یہ رہنا چاہے وہاں رہے۔ کیوں؟ پہچان مصطفیٰ لے کے آیا۔ پہچان مصطفیٰ دنیا میں آتی ہے، اور پہچان مصطفیٰ کیسے آتی ہے؟ میں بسا اوقات آپ کے ساتھ آپ کی اولاد ہوتی ہے، بندے کو نہیں پتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اس کے نین نقش دیکھ کے پتا چل جاتا ہے یہ اس کا ہے۔ بھئی پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان 2 طریقے سے ہوتی ہے۔
خون ہو تو شکل و شباہت اس جیسی ہوگی. اسلم صاحب, خون ہوگا تو شکل و شباہت اس جیسی ہوگی. اب حسین کا اور مصطفیٰ کا تعلق دیکھ, یہاں تک شبیہ مصطفیٰ حسن, اس سے نیچے شبیہ مصطفیٰ حسین. مصطفیٰ کے وصال کے بعد جو مصطفیٰ میں سے نکلے تھے, جو مصطفیٰ میں سے نکلے تھے, میں جان کے رکے ہاں جی, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, جو مصطفیٰ میں سے نکلے ہیں ان کو اکٹھا کر کے صحابہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے, مصطفیٰ کی زیارت کرتے تھے. کیوں؟ ان کو دیکھنا مصطفیٰ کو دیکھنا, ان پہ درود مصطفیٰ پہ درود, جو درود کی جہت مصطفیٰ پر وہی درود کی جہت آل مصطفیٰ پر. گھر جا کے تسلی کے ساتھ سونے سے پہلے 5 وقت کے 5 منٹ پانچتن پاک کے نام کے ایک بار سوچنا. جب ہر جہت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی ایک جیسی ہے تو مولوی کہے زہرا خطا پہ تھی, تو یہ بات زہرا پر رہی یا زہرا کے بابا تک پہنچی؟ جب زہرا کے بابا بھی, اگر زہرا کے بابا بھی خطا پہ ہیں تو پھر بدبخت پیچھے بچا کون؟ کیسی بات ہے. آج ایمان کا مسئلہ یہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, یہاں پڑھو تے پاویں ایتھے رکھ کے پڑھو, پیچھے مڑ مڑ کے ویکھ دینا. ایسی بھی بات کہہ دی. میرا اللہ کی عزت کی قسم, ہمارا منہاج القرآن کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہاتھ کہاں پہ باندھ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ ہاتھ بندوانے کا نہیں, ہمارا مسئلہ انگلیاں اٹھوانے کا ہے. یہ مت اٹھاؤ. حضور کی امت کو مسلمان رہنے دو. جس کو اپنا پیشوا مانتے ہو نا, اس پیشوا نے بھی کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. یہ جو جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہو نا, یہ رسم نہ ادا کرو. فرض تو نہیں نا, مجھے دیکھیے جی, فرض تو نہیں نا جی کہ ہر جمعے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے. تنہائی میں بھی بھیجا جا سکتا ہے اور اس طرح بھی, مگر جب اس طرح پہ پڑھ رہے ہو تو کم از کم آپ کی زبان اردو ہے, اس پہ غور کر لو کہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ. تو مصطفیٰ کی امت کو تو امت رہنے دو. اہل سنت کے 4 امام ہیں, ایک امام ابو حنیفہ, باقی 3 امام آپ سب کو پتہ ہے. اگر میں فقہ حنفی کا قائل ہوں تو مجھے اللہ نے پابند نہیں کیا, میرا اعتماد ہے فقہ حنفی پہ. حضور غوث پاک فقہ حنفی کو نہیں مانتے تھے. ماننے سے مراد یہ ہے اس کے مطابق اعمال ان کے نہیں تھے, وہ فقہ حنبلی اور مالکی کے مطابق تھے. ہمارا یہاں اختلاف حضور غوث پاک کے ساتھ بھی ہے. اختلاف کرنے پہ آ جاؤ تو فقہی اختلاف غوث اعظم کے ساتھ کر لو. نہ کافر ہوتے ہو نہ منافق. اور اگر امت کا آپس میں اختلاف آ جائے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے, بھائی میں یہاں باندھتا ہوں مگر لازم تو نہیں کہ ہر کوئی یہاں باندھے. یہاں باندھو بھلے باندھو بھی نہیں. یہ امت کا مسئلہ نہیں. امت کا مسئلہ ہے نماز پڑھو. نماز پڑھنا فرض ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ کہا یہ تیرا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ نے امت کی آسانی کے لیے بنا دیا, جیسے پڑھو. اونچا آمین کہنا امت کا مسئلہ نہیں, کہو یا نہ کہو. ہمارے ہاں 1000 بار کہتے رہو, ہم اس پہ یہ کوئی معیار ہی نہیں کہ اونچی آمین کہتا تھا اس لیے مسلمان نہیں تھا. یہ جی تبلیغ پہ جاتا ہے, بابا 1000 بار جا, مگر تبلیغ پہ جا کے مصطفیٰ کی پہچان بتا. مصطفیٰ کی نماز بتاتا ہے تو کیا بتائے گا؟ ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی, ہم کھانا ویسے کھائیں گے جیسے مصطفیٰ نے کھایا. مگر مصطفیٰ کا کھانا یاد ہے, مصطفیٰ کا کھانا چھوڑنا یاد نہیں. حضور نے اپنے حصے کا بچا کے امت کو نہیں کھلایا. کبھی یہ بھی تو کر. جب اس طرح کرے گا تو پیٹ بڑھے گا نہیں, پیٹ کم رہے گا. جب باقیوں کے حصے کا بھی کھا جاؤ گے تو پھر پیٹ بڑھے گا. مجھ سمیت بات کی تھی آنکھوں جی, آپ اب زیادہ جو نکل گئے ہو, مجھ سمیت. اب جو پچھلا کھایا ہے وہ تو نکلے گا نا جی. مگر اللہ کا شکر ہے آج مصطفیٰ کا ہی صدقہ اپنے گھر سے ہی کھاتے ہیں.
جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا، مجھے پیدا ہوئے کو 13 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب مشن میں آیا ہوں تو مجھے 13 سال ہو گئے، 14 سال 13واں سال ہے میری پیدائش کا۔ اس سے پہلے جب ہم مولوی ہوتے تھے تو یہ تب کا بڑا ہوا پیٹ ہے۔ جو بندہ اپنا کھاتا ہے اس کا نہیں بڑھتا۔ یہ نہیں سنت یاد کہ کبھی اپنے منہ کا لقمہ کسی اور کے منہ میں بھی دے دینا چاہیے۔ امت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوال خدا نے کرنے ہیں وہ نہ کرو۔ امت کا مسئلہ یہ ہے جو امت کے سوال کرنے والے ہیں وہ کرو۔ یہ سوال ہے تسی اج دی کیڑی نماز پڑھی ہے؟ تیری پڑھی؟ امت کا سوال یہ ہے آج کھانا کھایا ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ کبھی میری وجہ سے کوئی میرے ہمسائے کو تکلیف تو نہیں؟ یہ جب کرو گے نا، آپ کو ایک بات بتاؤں، 99% جو ولی بنے ہیں نا وہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کے بنے ہیں۔ کوئی 1% ہوگا جس کو سجدے اللہ کو اتنے، جس کے سجدے اللہ کو اتنے پسند آ گئے، اللہ نے کہا چلو تجھے سجدوں کے عوض، مگر جو سجدوں کے عوض بنتے ہیں وہ سجدوں کا حساب بھی دیتے ہیں۔ اتنے بڑے ولی حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرمایا مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، آگے ایک بندہ آیا، کوئی شے بیچنے والا، کوئی شے بیچ رہا تھا، اس نے کہا جی یہ لے لے، کھا لے۔ آپ نے کھا لیا، حالانکہ روزہ تھا، آپ کا روزہ تھا۔ پھر سن لیں جی، روزہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزہ تھا، مگر نفلی روزے کا بھی وہی احکام وہی رہتے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور آپ کا تو روزہ تھا۔ فرمایا مجھے بھی پتہ ہے، میں رکھیا تو مینوں نہیں پتہ، مجھے بھی پتہ ہے میرا روزہ ہے۔ تو کہا پھر توڑا کیوں؟ کہا ایک طرف تھا روزہ توڑنا، ایک طرف تھا اس کا دل توڑنا۔ میں نے جب شریعت سے پوچھا تو شریعت نے روزہ توڑنے کی تو اس کا کفارہ رکھا ہے، مگر شریعت نے دل توڑنے کا کفارہ نہیں بتایا۔ تو میں نے کہا چلو دل نہیں توڑتے، 40 روزے 60 روزے رکھ کے اس کا کفارہ ادا کر لیں گے۔ یہ بنتے ہیں ولی۔ ماں باپ کو گالیاں دینے والا ولی نہیں بنتا، ماں باپ کا دل دکھانے والا ولی نہیں بنتا۔ آج داتا حضور جاؤ اور داتا حضور سے پوچھو، آپ نے جو سارے راہ اتنے سفر کرتے کرتے جو لاہور کی سرزمین کا جو آپ نے انتخاب کیا، کس وجہ سے کیا؟ کہاں جہاں مخلوق زیادہ برائی میں ہو وہاں ولی آتا ہے۔ آج بھی داتا صاحب کا اور ٹنگسالی گیٹ کا کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جہاں برائی زیادہ ہو وہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ مولوی کا اور فقیر کا یہی فرق ہے، مولوی فتویٰ دیتا ہے یہ پلید ہو گیا، اور فقیر اندر اتر کے اسے باہر نکال لیتا ہے، اسے پاک صاف کر کے کہتا ہے ہون تک تینوں پاک کر دیتا ہے، آگے چل۔ حضور خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج چکر جب آپ آئے نا پاک پتن میں تو کہتے ہیں اج ودھن تھا یہ، یہاں ایک عورت فاحشہ تھی، اس نے بڑا گند ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے بڑا سمجھایا پر مخلوق کتنے سمجھے۔ یہی ایک تہذیب کا دائرہ ہے جی، اس سے زیادہ کیسے بیان کریں۔ آپ ایک دن چلے گئے اس کے پاس، کہا کتنے پیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا جی اتنے۔ کہا آ جاؤ پھر، آج رات فرید کے نام ہے۔ اے او دے کرم نال، او دا کرم ہوئے تے گل بڑھدی ہے، ایویں نہیں فرید فرید ہوگی۔ کہا آج کی رات فرید کے نام ہے۔ کہا جی بسم اللہ، حق فرید یا فرید۔ جب آ گئی رات کو مصلی پہ کھڑا کر لیا، کہا پہلے وضو کر۔ اس نے کہا حضور مینوں لگدا ہے تسی غلط سمجھے ہو، اسی وضو توڑوانے ہیں۔ فرمایا یہی فرق ہے، تم توڑواتے ہو، ہم وضو پکا کراتے ہیں، بنواتے ہیں۔ کہا پیسے میں نے دیے، وضو کر۔ وضو ساتھ میں کر لیا۔ کہا 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت صلاۃ التوبہ کی نیت کے ساتھ ساتھ کھڑا کر لیا۔ اللہ اکبر، کھڑی ہو گئی۔ آپ نے قرات کی، رکوع پہ گئے، سبحان ربی العظیم، سجدے پہ پہنچے، سبحان ربی الاعلی۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، فرید نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے عرض کرتے مالک فرید کا کام تھا یہاں تک لانا، دل فرید کے بس میں نہیں، ذرا قبول کر۔ دوسری رکعت مکمل کی، سلام پھیرا، اس کی تقدیر پلٹ دی۔ فرمایا اب کہنے لگی میں ہوں کس دنیا میں، تم کون ہو، میں کون ہوں، جو اپنی پہچان بھول گئی۔ اب کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا
فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں جدھر بھی دیکھتی ہوں مجھے اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کہا اللہ کا چہرہ تو پہچان ہے مصطفیٰ، تو کہا اب جدھر بھی دیکھوں مجھے رانجھن نظر آتا ہے، مینوں ہیر نہ آکھے کوئی، رانجھا رانجھا آکھو ہیر نہ آکھے کوئی۔ جب یہ کہا مجھے تب سمجھ آئی اللہ نے نماز میں پابندی رکھی ہے کہ ادھر منہ کر۔ پہچان کی بات آخری ہے، آخری جملہ ہے۔ علامہ مدثر صاحب دعا دیجئے گا، کیا کہا جب میری بات آ جائے تو رخ سیدھا کر، جب ادھر رخ پھر جائے ادھر پھر جائے تو نماز فاسد، نماز گئی۔ سلام کے ساتھ پھیرو تو ہو گئی، اور سلام کے بغیر رخ پھیر لو تو گئی۔ کیڑے پاسے جائیے ایسی بھائی، بغیر سلام کے اگر ادھر ادھر منہ کر لو تو نماز گئی، اگر سلام کے ساتھ منہ پھیرو تو نماز ہو گئی۔ بھائی ہو گئی میں اور گئی میں ہو کا ایک فرق ہے۔ اگر خود سلام پھیرو تو نماز ہو گئی، اور اگر سلام تو بغیر میں ویکھن لگ پو، بندہ ہی کہتا ہے تیری نہیں ہو رہی، جب بندے نے نہیں ہونے دی تو وہ کیسے لے گا؟ کہا جب میری بارگاہ میں آؤ تو سمتوں کا تعین کا خیال لازم رکھو، مگر جب مصطفیٰ پہ درود پڑھو، ادھر منہ ہو تو پڑھو، ادھر منہ ہو تو پڑھو، ادھر منہ ہو تب پڑھو، ادھر ہو تب پڑھو، ادھر ہو پھر بھی پڑھو، ادھر منہ ہو پھر بھی پڑھو۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا جدھر بھی دیکھو پہچان اللہ کی ہے، پہچان مصطفیٰ ہے۔ اب سمجھ آئی کہ کائنات کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا نور کیوں ہے۔ کہا ہر شے کو بعد میں بنایا، پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، تاکہ تیرے درود اور اس نور کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، زیادہ سے زیادہ فرشتہ ہو کہ لے کے آئے گا تو وہ بھی نور کا ہی ہو۔ مصطفیٰ کی پہچان کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ آپ سے لے کر آخر تک ایک بات وہی پچھلے جمعے والی، ایسا جمعہ کیا جو تقدیر ہی نہ پلٹے۔ ایسے جمعوں کا کیا کریں گے کہ بندہ پہچانے مصطفیٰ کے لیے، جو درے مصطفیٰ تک ہی نہیں جا سکا وہ آگے کیسے جائے گا؟ اور یاد رکھنا مصطفیٰ کا ظاہری در مدینہ میں ہے، مصطفیٰ کا ظاہری در مدینے میں ہے، اور مصطفیٰ کا باطنی در سینے میں ہے۔ ادھر اندر نظر کرو، جب یہاں سے بدل جاؤ گے تو مصطفیٰ قریب ہو جاتے۔ پہچان کے لیے آخری حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا فتنوں کا دور ہوگا، دو بندوں کا ایمان بچے گا۔ کتنوں کا جی؟ دو بندوں کا۔ حضور بتا دے کون کون سے؟ ایک فرمایا جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں کی طرف نکل جائے، دوسرا وہ جو کسی جماعت میں آ جائے۔ بھائی جان میرا جملہ ہے، جو کسی، آپ بولیے جی، جماعت میں آئے، مسلک میں نہیں، جماعت میں آئے۔ اہل سنت مسلک نہیں ہے، اہل سنت جماعت ہے۔ جماعت میں آؤ۔ تحریک منہاج القرآن مسلک نہیں ہے، جماعت ہے۔ آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، بہت سارے جھنجھٹوں سے بچ جاؤ گے۔ احمد حسن فاروقی در در پہ بکا کرتا تھا، کبھی 20,000 میں، کبھی 30,000 میں۔ آج دی نقابت، آج دی تقریر کتنے؟ 50,000 ہے۔ آج کی تقریر، آج کی نقابت کتنے ہزار میں؟ سائیوں نے قسم بھی نہیں دی، کہا ہم سے محبت ہے تو پھر طے کرنا چھوڑیں۔ میں نے کہا حضور یہ گھر کے فاصلے، کہا وہ طے کروائے گا۔ اتنی سی بات ہوئی۔ آج زمانہ مخالف ہے، اور ایک ہم ہیں کہ لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔
आओ पहचान के लिए मिनहाजुल कुरान के साए के नीचे आ जाओ, हुजूर शेखुल इस्लाम के दस्तबाजू बनो। और इसका आसान तरीन तरीका ये है, सलाम पढ़ो बाद में, जमात के बाद, सलाम के बाद यहाँ बैठो, 2-4 बातें मोहब्बत की करके, जैसे निकाह फार्म फिल करते एक फॉर्म फिल करवा लेंगे आपसे, ताकि दुनिया में भी सबूत रहे, क़यामत के दिन भी फ़कीर आना आए सदा कर चले, सदा खुश रहें, दुआ कर चले। अल्लाह अज़्मतुलिल्लाह वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।